بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ساتھیو، امید ہے آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ٹانگوں اور پنڈلیوں میں کھچاؤ پڑے 2 کپ پانی میں تھوڑا سا پودینہ ڈال کر ابال لیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے۔ شام 4 بجے یہ قہوہ 2 ہفتے باقاعدگی سے پینے سے جسم کے کسی بھی حصے میں کھچاؤ پڑنے ختم ہو جائیں گے۔ عورت کی بریسٹ میں ورم، بوجھ یا درد محسوس ہو تو لہسن کھانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ فجر اور عصر کے ٹائم 3 جوئے پانی سے نگل لیں۔ 5 ہفتے لگاتار استعمال کریں۔ مرغی کے پنجے کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، گوشت کھا کر اوپر سے دودھ نہیں پینا چاہیے، اس سے دانت میں کیڑا نہیں لگتا۔ تلی ہوئی چیزیں استعمال کرنے سے اگر بد ہضمی ہو جائے تو اجوائن کے استعمال سے بد ہضمی دور ہو جائے گی۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کالے یرقان کے مرض سے بچنا چاہتے ہو تو گنے کا رس پیا کرو۔ ہائی بلڈ پریشر کا خاتمہ کرنے کے لیے نہانے سے قبل 1 گلاس پانی پی لیا کریں۔ کوئی بھی تیز خوشبو سونگھنے سے دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیز کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران پاؤں کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جائے گا۔ زیادہ محنت کرنے والے انسان کو شکرقندی کا استعمال کرنا چاہیے، مگر شکرقندی کھانے کے بعد پانی یا کوئی مشروب پینے سے بچنا چاہیے۔ خالی پیٹ سونے سے عمر میں کمی آتی ہے۔ جو عورت کچی پکی روٹی پکا کر کھاتی ہے اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کچا کیلا دودھ میں شامل کر کے کھاؤ، کبھی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ باورچی خانوں کے دروازوں اور سوراخوں اور کھڑکیوں میں لیموں کا رس نچوڑ دینے سے چیونٹیاں بھاگ جائیں گی۔ بھنے ہوئے چنے فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین کی وافر مقدار رکھتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے آئرن سے لبریز ہوتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے آپ کو قبض سے دور رکھتے ہیں۔ بھنے ہوئے چنے کولیسٹرول کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ جس گھر میں شادی کے لیے رشتے بہت کم آتے ہیں وہ روزانہ صبح گھر کی چھت پر پرندوں کے لیے کھانے پانی کا انتظام کیا کریں۔ ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ رات کو سونے سے قبل چائے مت پیو، یہ آپ کی نیند متاثر کرے گی۔ ناظرین، رات کو چائے کا استعمال بد ہضمی اور پیٹ کے درد کا باعث بن سکتا ہے۔ کالی مرچ پیس کر صحن کے کونوں میں ڈالنے سے کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ جس گھر میں زیادہ مصیبتیں آنے لگیں وہ گھر میں بکری لے آئیں۔ ناظرین، جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہونے لگیں وہاں جادو اثر جلدی کرتا ہے۔ چہرہ کالا پڑنے لگے تو چہرے پر دہی کی بالائی لگاؤ، چہرہ دوبارہ سفید ہو جائے گا۔ مرچوں کی جلن ہاتھ سے دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھویا کرو۔ ناظرین، جن لوگوں کو بخار زیادہ رہتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ
انتہائی مفید ہے۔ 7-8 گلاس پانی روزانہ پیا کریں اور سلاد، ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھایا کریں۔ بغیر چھنے ہوئے آٹے میں میتھی ملا کر روٹی پکاؤ اور 3 ہفتے تک استعمال کرو، آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ زیادہ پیٹ بھر کھانا کھانے سے معدے میں کینسر ہو جاتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ پینے سے 80 سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ دوستو، اگر بے وجہ منہ سے بدبو آنے لگے تو جان لو کہ آپ کا معدہ خراب ہو گیا ہے۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر آنکھوں پر لگانے سے نشان دور ہو جائیں گے۔ 1 کپ پانی میں چھوٹی سی ادرک کا 1 ٹکڑا اور 1 چٹکی نمک ڈال کر پکا لیں اور اس پانی کو پی لیں، سر درد میں آرام آ جائے گا۔ صبح کے وقت چہل قدمی کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ لکڑی کے کنگھے سے بال بنانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پیاز کے ساتھ روٹی کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ ہری مرچ کی دھنی لینے سے سانس کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ کھیرے کا جوس پینے سے شوگر لیول کم ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت نیم گرم پانی پینے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پانی ابال کر پینے سے کبھی گردے خراب نہیں ہوتے۔ ناشتہ کرنے سے پہلے جو بھی کام کیا جائے وہ جلدی ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں دوپہر کے وقت کچھ ٹائم سونے سے دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ ناخنوں پر کچھ دیر ٹوتھ پیسٹ لگانے سے ناخنوں کے اندرونی میل صاف ہو جاتی ہے۔ ناخن چبانے سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ سیب کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سر پر بار بار پانی ڈالنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، فالسے کا جوس پینے سے ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آلو بخارے کھانے سے جلد خوبصورت ہو جاتی ہے۔ فجر کی اذان سے پہلے نہانے سے بخار اتر جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پٹھے اور اعصاب مضبوط رہیں، یادداشت اور نظر بھی کمزور نہ ہو، آپ کے گھٹنے 100 سال تک ساتھ دیں، پٹھے مضبوط اور طبیعت میں ہر وقت چستی رہے، تو 1 پاؤ بادام، 1 چھٹانک سونف، آدھ پاؤ زرشک، آدھ پاؤ کشمش، ان سب چیزوں کو ثابت مکس کر لیں۔ یہ مرکب ہر وقت اپنی جیب میں رکھیں۔ دن میں وقفے سے تھوڑی سی مقدار میں کھاتے رہیں۔ پہلے اپنے بدن کو ان چیزوں کا عادی بنائیں، پھر آہستہ آہستہ سے اس کی مقدار بڑھائیں۔ صحت و تندرستی چاہتے ہیں تو اس سارے مرکب میں صرف 10 گرام کلونجی ملا دیں، اس کا استعمال شروع کر دیں۔ چند ہفتوں میں اپنی صحت اور تندرستی کا کمال دیکھیں۔ وہ لوگ جو شوگر کے مریض ہوں یا ہیپاٹائٹس کے، پٹھوں کا مسئلہ ہو یا اعصابی قوت خاص کی کمزوری،
سب کے لیے نہایت صحت افزا ٹوٹکا ہے۔ لیموں پر نمک لگا کر چاٹنے سے بیٹھا ہوا گلا صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نہاتے وقت پانی میں لیموں ڈال کر نہانے سے بغلوں سے بدبو نہیں آتی۔ شام کے وقت سونے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ نہار منہ کیلا کھانے سے آپ کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا۔ شلجم کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جو بات کرتے وقت سر میں کھجاتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، نمکین پانی سے غرارے کرنے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اپنے دلوں کو اللہ پاک کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھیں۔ ابلے ہوئے چاولوں کے پانی میں دودھ اور شہد ملا کر روز چہرے پر لیپ کریں۔ 4 دن بعد چہرہ 10 سال کم نظر آئے گا۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہیں تو خوراک میں چاولوں اور روٹی کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار کو بڑھا دیں۔ چائے پینے سے گیس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال استعمال کرتے رہا کریں، یہ خون کی روانی کو بہترین رکھتی ہے۔ مونچھوں کے بال سفید ہونا یہ شوگر ہونے کی علامت میں سے ایک علامت ہے۔ سری پائے پکاتے وقت اس میں سفید زیرہ ڈال دینے سے پائے کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھاؤ۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جسم کی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ روزانہ رات کے وقت اپنے پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، آپ کے پٹھے نہایت مضبوط ہو جائیں گے۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہے تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر پانی پی جاؤ، پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ گنجے سر پر چنے کی دال والا پانی سونے سے قبل لگاؤ، 1 ہفتے میں بال آنا شروع ہو جائیں گے۔